آگے فرمایا کلو وشربو من رزق اللہ، اس سے کھاؤ بھی پیو بھی، کیونکہ اللہ رب العزت نے پہلے من سلوا یعنی کھانا اتارا، پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے جو ہے وہ پانی دیا۔ پہلے کھانے کا ذکر ہوا اور پھر فرمایا وشربو، پیو بھی، من رزق اللہ، یہ اللہ کا رزق ہے اس میں سے، یعنی اللہ کے رزق سے کھاؤ بھی اور پیو بھی۔ ساتھ یہ حکم بھی ارشاد فرمایا، تاکید بھی فرمائی، وہ کیا؟ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اور زمین میں فساد کرتے ہوئے نہ پھرو۔ یہ رزق میں نے تمہیں کھانے پینے کے لیے دیا ہے، تمہاری ضروریات کے لیے دیا ہے، تمہارے استعمال کے لیے یہ میں نے تمہیں رزق دیا ہے۔ اس رزق کو حاصل کر کے، ان چیزوں کو حاصل کر کے کہیں زمین میں ان کے سبب فساد نہ کرتے رہنا، خون ریزی نہ کرنا۔ یعنی اللہ کا رزق کیسے انسان کے لیے فساد کا باعث ہو سکتا ہے؟ صاحب، یہ رزق انسان اگر اپنے استعمال کے لیے استعمال کرے، یعنی اپنی ضروریات کے لیے استعمال کرے، تو یہ اللہ کا رزق اس کے لیے باعث نعمت ہے۔ اگر یہی رزق جو اللہ نے دیا ہے وہ اس کا استعمال دیگر ایسے طریقوں پر کرتا ہے جس کی اجازت شریعت نے یا رب نے نہیں دی ہے، تو یہ تعثوا فی الارض مفسدین کے زمرے میں آتا ہے۔ انسان اپنی ضروریات کے لیے استعمال کیا چیزیں کرتا ہے؟ رہنے کے لیے گھر ہو اور سواری ہو جائے، پہننے کے لیے کپڑے ہوں، کھانے پینے کے لیے اس کو چند چیزیں جو بھی اس کے گزر اوقات جس سے اس کا ہو جائے، تو یہ اس کی استعمال کے لیے چیزیں ضروری ہیں۔ اس سے آگے انسان جب بڑھتا ہے تو پھر معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اس سے آگے کیا بڑھتا ہے؟ اللہ رب العزت کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انسان کہتا ہے مالی 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 مالی، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، یہ بھی میرا مال ہے، لیکن فرمایا انسان کے مال تو صرف دو ہے، ایک اس نے کھایا پیا پہنا پوشیدہ کر کے اتار دیا، یہ اس کا مال ہے جو اس نے استعمال کر لیا اپنی زندگی کے اندر۔ دوسرا اس کا مال وہ ہے جو اس نے خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور آگے اس کو بیچ دیا، کل قیامت کے دن اس کو اس کا صلہ ملے گا۔ یہ دو مال انسان کے مال ہیں۔ باقی جو چھوڑ کے گیا ہے، گھر بنایا اس نے، گاڑیاں، جو بھی چیز وہ چھوڑ کے گیا ہے، وہ تو اس کا مال نہیں، وہ تو پچھلوں کا ہے۔ جو اس کا استعمال کر رہے ہیں وہ اس کا مال نہیں ہے۔ تو صاحب، اگر ہم اس حدیث کو دیکھیں اور قرآنی آیات کو سامنے رکھیں تو انسان کا مال وہی مال ہے جو اس کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے۔ وہی اگر انسان اس مال کا استعمال کرتا ہے تو وہی اس کو فائدے مند ہے، اس کے لیے نفع کا باعث ہے۔ اگر ضرورت سے زائد اس کے پاس مال ہے تو پھر وہ استعمال مال کہاں کر رہا ہے، یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے۔ اگر وہ لوگوں کے نفع کے لیے اس کا استعمال کر رہا ہے تو یہ اس کو اس کا مال فائدہ دے گا۔ اگر وہ لوگوں کے نفع کے لیے استعمال نہیں ہو رہا تو وہ مفسدین فی الارض، فساد کا سبب ہے۔ اب ہم دیکھیں ہمارے پاس جو مال ہے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم بہترین گھر بناتے ہیں، ضرورت کے لیے 3 سے 4 افراد کے لیے 2 سے 3 کمرے کافی ہوتے ہیں، لیکن ہم ایک کنال میں گھر بناتے ہیں اور پھر اس کے اندر کیا کیا کچھ نہیں، ہم کتنا روپیہ پیسہ نہیں خرچ کرتے۔ اس کی زیب و زینت کے اوپر ہم اچھی سے اچھی ٹائل کا استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ سادے مکان میں بھی رہا جا سکتا ہے۔ ٹائل اس کو طوفانوں سے نہیں بچاتی، ٹائل کے سبب وہ مکان کھڑا نہیں رہتا۔ اب آگے دیکھیے کچن کے اندر لاکھوں روپیہ خرچ ہو جاتا ہے، کیا ہے جس مسالے کے چند ڈبے رکھنا ہوتے ہیں، یا واش روم کے اندر لاکھوں کی ٹائل لگا لی جاتی ہے، کیا اس ٹائل سے آدمی کو واش روم اچھے طریقے سے آتا ہے، سکون سے بیٹھ سکتا ہے؟ یا پھر ہم یہ کہیں کہ
جس گھر میں ٹائلنگ لگی ہے، جس گھر میں واش روم میں ٹائل لگی ہے اور کچن کے اندر بہترین سامان لگا ہے، اس گھر میں سکون ہے، راحت ہے؟ نہیں۔ کیا ایسے گھر امن کا باعث ہیں، سکون کا باعث ہیں؟ وہ آدمی یہ کہے گا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ تو پھر یہ کیوں ہے کہ انسان سونے کو مٹی میں بدل رہا ہے، اپنے پیسے کو مٹی بنا رہا ہے؟ کس کے لیے؟ اپنی انا کے لیے، دکھلاوے کے لیے، کہ میں لوگوں کو دکھاؤں کہ میرے پاس کتنی بڑی جگہ ہے، میں لوگوں کو بتاؤں کہ میرے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے۔ وہ اس چیز کا اظہار کرتا ہے، روپے پیسے کا اظہار کرتا ہے۔ تو پھر کیا ہوتا ہے جب یہ چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ مقابلن شروع ہو جاتی ہیں، معاشرے میں ایک فساد کا سبب پیدا ہو جاتا ہے۔ اللہ نے رزق دیا تھا کھانے پینے کے لیے، اپنی ضروریات زندگی کے لیے، لیکن انسان نے اس رزق کا استعمال دنیا میں فساد کا سبب بنایا۔ پھر یہی نہیں، گھر نہیں، باقی اور چیزیں نہیں، ہماری جو رسم و رواج ہیں ان کے اندر بھی ان کا استعمال جو ہے وہ ہونے لگا۔ کھانا کتنا ہے ضرورت کا انسان کھا سکتا ہے، کتنی اشیاء وہ کھا سکتا ہے؟ انسان کا معدہ اتنا ہوتا ہے کہ جتنا یہ انسان کی مٹھی ہے۔ ڈاکٹر صاحبان کہتے ہیں انسان کے لیے فائدہ مند غذا اتنی ہے جتنی کہ ایک مٹھی کے اندر ہے، یہی انسان کے معدے کو فائدہ دیتی ہے۔ اس سے آگے انسان اگر بڑھاتا چلا جائے گا، وہ غذا انسان کے لیے نقصان کا باعث ہوتی چلی جائے گی۔ آج کی سائنس یہی بتا رہی ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ہم اس پیسے کا استعمال پھر کیسے کرتے ہیں؟ شادی کا بیاہ کا موقع ہے، پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ کھانا کس قدر وافر مقدار میں پڑا ہے، پھر ایک نہیں کئی ڈشیں پڑی ہیں۔ وہ کئی ڈشیں صرف کھانے کے لیے ہیں؟ آپ کہیں گے مولوی صاحب ہاں وہ کھانے کے لیے تو رکھی ہیں۔ کیا اس آدمی نے صرف اتنی زیادہ ڈشز اور ہر چیز کا مختلف طریقے سے مختلف قسم کے گوشت بنا کے اس نے رکھے ہیں، کیا صرف لوگوں کے کھانے کے لیے رکھے ہیں؟ تو صاحب بات تو ٹھیک ہے، کھانے کے لیے رکھے ہیں، لیکن اس کا زیادہ اس کے اندر رجحان لوگوں کو دکھانا بھی ہے۔ ایسے ہی ہوتا ہے، میں دکھاؤں میرے پاس کتنا روپیہ پیسہ ہے، لوگ باتیں کریں کہ اس نے کھانا کیسا کھلایا ہے، لوگ بتائیں باہر جا کے اس نے بڑے بڑے کھانے کھلائے، اس نے بڑا اہتمام کیا۔ اس سے بھائی کیا ہوتا ہے؟ آپ کہیں گے بھائی اس کے پاس روپیہ پیسہ ہے وہ لگائے۔ او بھائی اللہ کا قرآن پڑھ، اللہ کیا فرماتا ہے؟ کلوا واشربوا، اللہ تو کہتا ہے وہ من رزق اللہ، میرے رزق سے کھاؤ پیو، لیکن آگے نہیں ہم پڑھتے ولا تعثوا فی الارض مفسدین۔ اللہ نے اس کے ساتھ ولا تعثوا فی الارض مفسدین کو کیوں جوڑا ہے؟ یعنی وہ تمہارا رزق جز کھانے پینے کے لیے ہو، دنیا میں فساد کا سبب نہ ہو۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب اس کے ساتھ فساد فی الارض کیسے ہو رہا ہے؟ صاحب آج جو مال کی ہوس پیدا ہوتی چلی جا رہی ہے، یہ اس کا ہی سبب ہے۔ بیٹے کی مہندی کے اوپر لاکھوں روپیہ خرچ کر دیا، پڑوس میں بیٹھی ایک بیوہ عورت کی بیٹی، اس لیے اس کا نکاح نہیں ہو رہا، اس لیے اس کی شادی نہیں ہو رہی، اس کا گھر کی کنڈیشن اچھی نہیں ہے، کرائے کا گھر ہے، لوگ اس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں کہ یہ دیں گی کیا، اس کو کون سہارا دے گا؟ کوئی فکر نہیں ہے اس چیز کی۔ لاکھوں کروڑوں روپیہ کھانے کے اوپر خرچ کر دیا، پھر جو کھانا کھانے کے لیے احباب آئے ان میں سے کوئی غریب آدمی بھی تو ہوگا، رشتہ داری کے اندر ایک دوڑ لگ جاتی ہے، ایک کھینچا تانی کا معاملہ بڑھ جاتا ہے، یار اس نے یہ کھانا کھلایا، اگر میں نہ کھلاؤں گا تو ناک رہ جائے گی، ناک کٹ جائے گی۔ پھر وہ آدمی کیا کرتا ہے؟ قرض اٹھاتا ہے، اور پھر وہ قرض بڑھتا چلا جاتا ہے، اور ایک بے سکونی کی کیفیت انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے۔ ایسے ہی ہر معاملے کے اندر ہے، جب یہ چیز بڑھتی چلی جاتی ہے معاشرے کے اندر، جو اللہ نے رزق کھانے پینے کے لیے دیا، وہ جب اس کا استعمال کسی اور طریقے پہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، وہ فساد فی الارض کا باعث بن جاتا ہے۔ تو یہی بات اللہ نے بنی اسرائیل کو کہی، یہ واقعات اللہ بیان کر کے ہمیں بتانا چاہ رہا ہے، ارے رزق میں نے تمہیں کھانے پینے کے لیے دیا ہے، تمہاری جذب ضروریات زندگی کے لیے دیا ہے، نہ کہ تم اس سے لوگوں کے حقوق تلف کرو۔
تو ہمیں اس چیز بارے میں سوچنا ہے۔ معاشرے میں فساد پیدا ہوتا ہے، اللہ فرماتا نہیں انما اموالکم اولادکم فتنہ، یہ مال یہ اولاد تمہارے لیے فتنہ ہے، آزمائش ہے۔ کب ہے آزمائش؟ جب ہم اس مال کا استعمال صحیح طریقے سے نہیں کریں۔ صاحب بات سمجھنے والی ہے، ہمیں اگر ہم چاہتے ہیں دنیا میں امن ہو سکون ہو تو پھر ہمیں اپنے ان حقوق کا خیال رکھنا ہے، ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے کہ شریعت ہمیں کس چیز کا مطالبہ ہم سے کر رہی ہے اور ہمیں کس چیز کی تعلیم دے رہی ہے۔ اس لیے فرمایا کلوا واشربوا من رزق اللہ، اللہ کا رزق کھاؤ اور پیو بھی، ولا تعثوا فی الارض مفسدین، لیکن زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔